نیشنل کانفرنس کے پرمخ فاروق عبداللہ نے ایران پر امریکہ کے حملے اور ایرانی اسرائیل تنازع پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہتھیار چھوڑنے والا نہیں ہے، ایرانی اپنی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑنے کو تیار ہیں۔ فاروق نے سوال اٹھایا کہ کیا ستہ بدلنے سے حالات بہتر ہوں گے؟ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی امیدیں غلط ہیں۔ اگر وہ سوچتے ہیں کہ ایران اپنی نیوکلیئر ایمبیشن چھوڑ دے گا تو ایسا نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ہر وقت یہ رہا ہے موقف کہ ایران کو ہم نیوکلیئر ویپن بنانے نہیں دیں گے اور اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور آج ثابت ہو گیا کہ ان کا مقصد تو وہی ہے، اور کوئی مقصد تو ہے نہیں ان کا، اسی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ دوسرا کربلا ہے، جس طرح ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ گردیں مٹا دیں گے، اپنی ہٹا دیں گے، کٹوا دیں گے، مگر گردیں جھکائیں گے نہیں۔ وہی تو حسین نے علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جب تم بربریت پہ ہو، میں بربریت کے خلاف لڑنے آیا ہوں۔ لوگوں نے بہت وعدے کیے تھے ان کے ساتھ لڑیں گے، 72 رہ گئے، مگر 72 میں سے ایک بھی نہیں بچا، مگر بھاگا نہیں، ان کے سر نیزوں پہ کھڑے کر دیے گئے۔ اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ نیشنل انکوائری ایجنسی یعنی کہ NIA نے 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے جن پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام ہے، اور وہیں NIA کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی اس کارروائی سے معاملے میں نئے خلاصے ہونے کی امید بڑھ گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے چیف فاروق عبداللہ نے اس گرفتاری پر کہا ہے کہ اب ہم دہشت گردوں کی پہچان کریں گے اور ان کے سورسز کا پتہ لگائیں گے۔ اب پتہ لگے گا ان سے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، تو جنہوں نے، اگر یہ صحیح ان نے پکڑے ہیں تو ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جن نے پہلگام کا یہ اٹیک کیا ہے، اور ہماری ساری معاشرت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو نیشنل کانفرنس سے صدر فاروق عبداللہ اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ ایک بار پھر سے دہراتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لیے اس وقت سب سے بڑا مدعا اسٹیٹ ہوڈ ہے۔ ملک کے سامنے PM نے اسٹیٹ ہوڈ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تک اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر طنز کسا، کہا کہ راجیہ سبھا کی 4 سیٹیں کیوں روکی جا رہی ہیں، اور یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ہے، اسٹیٹ ہوڈ کیوں نہیں بحال کرتے؟ ہم سے بار بار کہتے رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے، ہم سے ہی نہیں سارے وطن سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ریٹرن کریں گے۔ آج تک یہ 2 اسٹیٹ کے الیکشن نہیں کروا سکے، نگروٹا اور بڈگام۔ 4 سیٹیں ہیں راجیہ سبھا کی، وہ کیوں روکی ہیں؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہ آئین کے تحت ہے کہ روک دیا جائے؟ ہمیں بھی حق ہے وہاں بولنے کا، وہاں اپنے معاملے اٹھانے کا۔